بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب الرابع أو نقول التمرين الرابع: كون 3 جمل لكل حرف من حروف الجر. أنتم أخذتم حروف الجر، فتكونون 3 جمل لكل حرف من حروف الجر. هذا هو تمرين واحد. تمرين ثاني والخامس في الكتاب: ضع حرف الجر المناسب في المكان الفارغ. تقرأ هذه الفقرة ثم الأماكن الفارغة تضع فيها حروف الجر، ولكن حرف الجر المناسب الذي يناسبه ويلائمه تختاره وتضعه في ذلك المكان الفارغ. مفهوم؟ وشيء سادس وفي درسنا اليوم يعني الثالث: اقرأ القصة التالية واستخرج الأسماء والأفعال والحروف. هذا سهل لا شك، ولكن قراءة القصة مهمة، فتقرؤون القصة أنتم أولا ثم نرى هل فهمتموها أم لا. تكتبون هنا الأسماء، وهنا بعد ذلك الأفعال، وهنا الحروف. طيب، اختبر نفسك. أنت اختبر نفسك بنفسك. كيف تختبره؟ هنا مكتوب بعض الكلمات، وأمامها بين القوسين مكتوب كلمات أخرى، 3-4 كلمات فيها ضد الصحيح وفيها كلمات خاطئة، فأنت تضع علامة الصواب أمام الضد الصحيح. ضع علامة الصواب أمام الضد الصحيح. مثلا السواد، فما هو ضد الصواب؟ هل هو الشروق أو النهار أو الضياء أو البياض؟ فتختار فيه أو منها كلمة صحيحة يعني ضد الصحيح، وتضع فوقه علامة الصواب. طيب، كلمة فوق، هل ضده أدنى أو ضده منخفض أو ضده تحت أو ضده وراء؟ العقاب، ما هو ضد العقاب؟ المصافحة أو الموافقة أو العفو أو الرضا؟ المتكبر، هل ضده المجامل أو المازح أو المتواضع أو المسامح؟ يتحدث، يصمت، يخجل، يمتنع، يبكي. فتختار منها كلمة صحيحة التي يمكنها أن تكون ضده الصحيح. اذكر أضداد الكلمات التالية: الفائز، ما هو ضد الفائز؟ الأول، ما هو ضد الأول؟ المجتهد، المرتفع، الواسع، العميق، العدو، الحسنة، الغاضب الذي يغضب، كثير، المسامح الذي يسامح ويعفو عن الناس، المسافر. فتكتبون أضداد هذه الكلمات. طيب، ضع علامة الصواب أمام العبارتين المتساويتين في المعنى. هنا بعض العبارات مكتوبة، إذا كانتا متساويتين في المعنى فتكتب أمامهما علامة الصواب. مثلا الإقدام، الشجاعة، فهل هما متساويتان في المعنى أم مختلفتان؟ إذا كانتا متساويتين في المعنى فتضع هنا علامة الصواب. الثبات، عدم الفرار، البيع، الهبة، عدم الشك، اليقين، لا يوافق، يقبل، الاستهزاء، عدم الاحترام،
الالتماس طلب ممن يساويك. الإسلام الإيمان. الشك الريب. السابق اللاحق. طيب ثانيا رتب الكلمات الآتية في كل سطر ترتيبا صحيحا: أصيل، شروق، سحر، ضحى، غروب، غسق. فأنت رتب ترتيب صحيح. ماذا يكون أولا، ثم ثانيا ماذا يقول، ثالثا ما هو الوقت الذي يأتي. طيب شباب وطفولة وكهولة وولادة وشيخوخة، فهذه أيضا ترتبها ترتيبا صحيحا في السطر الذي تحته. سقي وبذر، نمو وحصاد ونبت، أو نقول نبتة. فهذه أيضا أنتم يعني تضعون أول عمل يحدث تكتبونها في البداية، ثم ثانيا، ثم ثالثا، ثم رابعا. طيب مراجعة وكتابة وتفكير ونشر، هل يكون بهذا الترتيب أو بغير هذا الترتيب؟ فترتبون هذه الكلمات. أول ماذا يكون؟ مثلا أول يكون تفكير، ثم تكون كتابة، ثم تكون مراجعة، ثم أخيرا يكون النشر. فبهذه الطريقة. ونفس الشيء هنا في الخامس: جزاء وموت وحياة وحساب. زورق وخشب وألواح وشجر. زورق معناه سفينة كبيرة. فأيضا تحددون هنا، يعني ترتبون هذه الكلمات يعني في أماكنها الصحيح. طيب بارک اللہ فیکم. اردو میں بھی بتاؤں؟ ایک تو یہ درخواست ہے کہ پچھلے جتنی بھی تدریبات ہیں وہ طلبہ نے اب تک نہیں بھیجے تو وہ بھیج دیں. کچھ نے بھیجیں، کچھ نے نہیں بھیجے تو وہ ضرور بھیج دیں. ٹھیک ہے، نہیں بھیجیں گے تو پھر آگے کا سبق ہم روک لیں گے. تو براہ کرم اس کو ضرور بھیج دیں. ٹھیک ہے. اور آج کے جو تمرینات ہیں ان میں سے ایک تمرین ہے کون ثلاث جمل لکل حرف من حروف الجر. ہر حرف جر کے لیے 3 جملے لکھو، یعنی من کے بھی 3 جملے، الا کے بھی 3 جملے، علی کے بھی 3 جملے. اس طرح سے ہر حرف جر جو آپ نے اوپر پڑھے ان میں سے ہر ایک کے 3 جملے لکھ لو. ضع حرف الجر المناسب فی المکان الفارغ. خالی جگہ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مناسب حرف جر کو لگا لینا ہے. اس قصے کو آپ نے خود پڑھ لینا ہے. اقرأ القصۃ التالیہ واستخرج الاسماء والافعال والحروف. آنے والے قصے کو پڑھ لو اور اس میں سے پھر اسماء اور افعال اور حروف کو نکالو. اسم کہاں ہے، فعل کہاں ہے، حرف کہاں ہے. اختبر نفسک، اپنے آپ کا امتحان لو. ضع علامت الصواب امام ضد الصحیح. جہاں صحیح ضد ہوگا اس کے سامنے ٹک کا نشان لگاؤ. جیسے السواد ہے تو اس کا ضد کیا بنتا ہے؟ شروق بنتا ہے، یا نہار بنتا ہے، یا ضیاء بنتا ہے، یا بیاض بنتا ہے. اسی طرح فوق ایک کلمہ ہے، اس کا ضد صحیح ضد کیا ہے؟ ادنا، منخفض، تحت، وراء. العقاب ہے، مصافحہ، موافقہ، عفو، رضا. ان میں سے کون سا ضد صحیح بنتا ہے؟ المتکبر، کیا اس کا ضد مجامل ہے، یا مازح ہے، یا متواضع ہے، یا مسامح. یتحدث، یصمت، یخجل، یمتنع، یبکی. ان میں سے کون سا صحیح ہے تو وہ لکھ لو. اذکر اضداد الکلمات التالیہ. آنے والے کلمات کے صرف اضداد کو آپ نے ذکر کرنا ہے کہ فائز کا ضد کیا ہے، الاول کا ضد کیا ہے، المجتہد کا ضد کیا ہے، المرتفع کا ضد کیا ہے، الواسع، العمیق. اس طرح سے سب کے. ضع علامت الصواب، یعنی ٹک کا نشان لگاؤ امام العبارتین المتساویتین فی المعنی. 2 عبارتوں کے سامنے کہ جو معنی میں متساوی ہو. جیسے الاقدام ایک عبارت ہے، الشجاع بھی ایک عبارت ہے، تو دونوں اگر معنی دونوں کا ایک ہی بنتا ہے تو اس کے سامنے ٹک کا نشان لگاؤ. الثبات عدم الفرار، البیع، الہبہ، عدم الشک، الیقین. یہ اس طرح سے آپ نے سب کو لگا لینا ہے. اچھا، تمرین نمبر اخیر. یہاں چند کلمات لکھے ہوئے ہیں. اب ان کلمات کو آپ نے ترتیب سے لکھ لینا ہے. اصیل ہے، شروق ہے، سحر ہے، ضحیٰ ہے، غروب ہے، غسق ہے. یہ روزانہ کے اوقات ہیں، روزانہ کے آنے والے اوقات ہیں. ان کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے. جو پہلے ہوتا ہے اس کو پہلے لکھنا ہے، جو دوسرے نمبر پر ہوتا ہے اس کو دوسرے نمبر پر لکھ لینا ہے، تیسرے نمبر پر ہے تو اس کو تیسرے نمبر پر رکھ لینا ہے، اس طرح سے. اور شباب، طفولہ، کہولہ، ولادہ، شیخوخہ میں معنی نہیں بتاتا ورنہ تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ان کو بھی آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے.
سقی و بذر و نمو و حساد و نبت، یہ اس کو بھی آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے۔ مراجعہ و کتاب و تفکیر و نشر، اس کو بھی اپنے ترتیب سے لکھنا ہے۔ میں پہلے بتا چکا کہ اس میں صرف میں بتاتا ہوں کہ تفکیر پہلے آدمی سوچتا ہے، پھر اس کے بعد لکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی دہرائی کرتا ہے، دوبارہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اور آخری مرحلہ جو ہے وہ نشر کا ہے، پھر اس کو نشر کر دیتا ہے۔ اچھا، جزا، موت، حیات، حساب۔ زورق، میں نے زورق کا بتایا کہ بڑی کشتی کو بولتے ہیں۔ خشب، الواح، شجر، یہ ان سب چیزوں میں ان کو ترتیب سے آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے پھر دوسرا سبق ہم پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔